امام شافعی علیہ رحمہ یہ بڑے کمال کے عالم دین ہیں، ائمہ اربع میں سے ایک امام ہے۔ 4 امام ہیں فقہ کے اندر، امام اعظم، امام شافعی، امام مالک اور امام احمد بن حنبل۔ امام شافعی ان میں سے ایک ہے، بڑے کمال کے عالم دین۔ اب فرماتے ہیں میری ماں عموماً میرے لیے بڑی دعا کیا کرتی اور کہا کرتی بیٹا عالم بننا، عالم کی بڑی فضیلت ہوتی ہے۔ بار بار علم کی شوق کی فضیلت میرے سامنے بیان کرتی، میرے دل میں نا شوق علم بیدار ہوا۔ ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے نا، اللہ خیر کرے، جو بچہ مدرسے جا رہا ہے یا درس نظامی کر رہا ہے، ہم نے کہا یہ بڑا ہو کے کرے گا کی۔ کتنے سارے بچے یقین مانے وہ پوچھتے ہیں استاد صاحب درس نظامی کر کے حافظ بن کے کرنا کیا ہے؟ یہ وہ نہیں پوچھ رہا ہوتا، یہ پیچھے جو اس سے سوالات ہو رہے ہوتے ہیں، جو میں اور آپ کہہ رہے ہوتے ہیں وہ مولوی بن کے بنے گا، کرے گا کی۔ یہ لفظ ایسے ہیں جو مایوسی پھیلاتے ہیں، یار وہ مولوی بن کر اللہ رسول کے دین کی خدمت کرے گا اور کیا کرنا ہے؟ اس سے بڑھ کر بھی کوئی سعادت مندی ہے؟ اور اس ممبر سے بڑھ کر بھی کوئی فضیلت ہو سکتی ہے؟ لوگ چھوٹی چھوٹی ممبریوں اور کرسیوں کے لیے آپس میں لڑ رہے ہیں، اور اللہ کے رسول نے فری میں ممبر عطا فرمایا، اس سے بڑھ کر اور کیا فضیلت ہو سکتی ہے یار؟ ہم سمجھتے ہیں یہ کوئی مطلب کام ہی نہیں، مایوسی نہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں میری ماں کا وہ انداز دیکھ کر میرے دل میں شوق پیدا ہو گیا، یار واقعی علم بڑی کمال کی چیز ہے۔ کہتے ہیں دعا مانگا کرتی، یا اللہ میرے پتر کو ظاہر کا باطن کا علم عطا فرما دے۔ اللہ خیر کرے ہم بھی تو، یا اللہ میرے پتر کو پائلٹ بنا دے، یا اللہ انہوں انجینئر بنا دے، ڈاکٹر۔ یہ منع نہیں، لیکن بات ہے اپنے اپنے شوق کی، اپنے اپنے انداز کی۔ ان کا انداز یہ ہوتا تھا یا اللہ بیٹا میرا ہو لیکن بندہ تیرا ہونا چاہیے۔ کہتا میرے دل میں پھر شوق پیدا ہو گیا ماں کا یہ انداز دیکھ کر کہ یار ہے کوئی کمال والی چیز، ہے یہ بڑی کوئی اچھی چیز۔ کیا پھر علم دین میں نے حاصل، ڈٹ کے کیا، نام کے ڈنکے بجے۔ ہارون الرشید کا دور تھا تو حسبانیہ یہ علاقہ ہے، وہاں کے عیسائی جو ہے نا، وہ روم کا بادشاہ، یہ ہر سال خراج دیتا تھا، یعنی رقم دیتا تھا۔ ایک سال نہ اس نے رقم نہیں بھیجی، بڑی چال چلی اور اپنے مذہب کے معتبر اور جید علماء نا ہارون الرشید کے پاس بھیج دیے اور ان کو ایک خط دیا، کہا ہارون الرشید اگر تمہارے مذہب کے علماء ہمارے مذہب کے علماء سے بحث کریں اور غالب آ جائیں، جیت جائیں، تو پھر میں پیسے دوں گا، وگرنہ میں نے پیسے پوچھے کوئی نہیں دینے، وگرنہ ہمارا مذہب سچا مذہب ہے۔ بات تو بڑی ہو گئی تھی، اب چھوٹی بات تو تھی نہیں۔ ہارون الرشید نے دریائے دجلہ کے کنارے جو ہے وہ تخت لگوایا، علماء کو جمع کیا، اور وہ جو عیسائی علماء تھے ان کو بھی بٹھایا، تو بتایا علماء کو ایسا ایسا ہے۔ تو علماء نے کچھ پریشان ہوئے، یار یہ بات کیا کی ہے کہ جو بحث میں جیتے گا۔ امام شافعی علیہ رحمہ سے نا رحمت قریب سے گزر رہے تھے، ہارون الرشید آپ کا بڑا فین تھا، بڑی محبت کرنے والا، کہا یار اس نوجوان عالم دین کو بلاؤ۔ امام شافعی وہاں گئے، سارا معاملہ بتایا، کہا یہ تو بات ہی کوئی نہیں یار، یہ تو مشکل معاملہ ہے ہی نہیں۔ کہا کہ کوئی مشکل معاملہ ہے ہی نہیں۔ کہا ٹھیک ہے کیا کرنا ہے؟ تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا مجھے مصلی دو۔ مصلی پکڑا اور دجلہ کے پانی کے اوپر مصلی بچھا کر بیٹھ گئے۔ فرمایا جس نے گفتگو کرنی ہے یہاں آ کر میرے ساتھ بیٹھے، پھر میں گفتگو کروں گا۔ جتنے عیسائی تھے نا سارے دیکھ کر مسلمان ہو گئے۔ جب بادشاہ کو خبر پہنچی، بادشاہ کہنے لگا شکر ہے وہ عالم دین یہاں نہیں آیا، اگر یہاں آ جاتا تو یہاں بھی سارے عیسائی مسلمان ہو جاتے۔ یہ ماں نے شوق دلایا، مایوسی نہیں دلائی، تو ایک کمال کا عالم دین پیدا ہوا۔ ماں باپ آج مایوسیاں پھیلا، تو کچھ نہیں کر سکتا، تو نکھٹو، تو نکما، تو تیرے اندر کوئی پڑھنے والے جراثیم ہی نہیں، تو پتہ نہیں کی ہو جائے۔ ایسے نہیں لفظ بولنے، رحمت کی طرف لے کر آنا ہے،
اللہ رب العزت ہم سب کو جو ہے وہ قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے، آمین یا نبی صلی اللہ